بچہ نہ سمجھ ہوتا ہے. 18 سال سے پہلے یہ قانون بنا. 18 سال سے پہلے نکاح کی اجازت نہیں ہے. اور ہم لوگ چینی کے دور پہ اوپر نیچے ہونے پر گھنٹوں بحث کرنے والے. میں آپ سے مخاطب ہوں اپنے بھائیوں سے. ہمارے ایمان کا معیار کیا ہے؟ بجلی کا بل زیادہ آ گیا تکلیف ہوتی ہے, پیٹرول مہنگا ہو گیا تکلیف ہوتی ہے, گیس کی شارٹیج پہ تکلیف ہوتی ہے. محمد الرسول اللہ کی سنت کی تبدیلی پر آئینی اور قانونی طور پر نکاح 18 سال سے کم عمر بچے بچی کا نہیں کیا جائے گا. آپ کی پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کیا. کبھی اپنے ممبر پارلیمنٹ سے جنہیں ووٹ دے کے آپ نے اسمبلی میں بھیجا, ابھی کل جو ظالم پھر آئیں گے آپ کو ووٹ پہ آمادہ کرنے کے لیے, کبھی آپ نے ان سے سوال کیا؟ اپنے بیٹے کی نوکری کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں, گلی کی سڑک پکی کروانے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں, میٹر بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے درباروں کے آپ طواف کرتے ہیں. کبھی یہ وفد لے کے گئے ان کے پاس, اور ہم کو ووٹ ہم نے دیا تھا, ہمارے بل بوتے پر تم پارلیمنٹ میں پہنچے اور تم نے محمد رسول اللہ کی سنت کو تبدیل کر دیا. ہمارا اسلام کے ساتھ یہ سلوک ہے. اور اب پھر یہ قانون سازی ہونے جا رہی ہے. آپ سوچیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ ذو الجلال والاکرام سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو ان کی بربادی کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں. اور یہاں جب وہ ہفتے کے بعد اسلام آباد سے واپس آئے اپنے علاقے میں, میں اللہ کی قسم ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں یہ آپ کا فرض منصبی ہے. جائیں جو آپ کے وڈیرے تھے, وہ آپ کے محلے کے چودھری تھے, جو ان کینڈیڈیٹ سے فنڈ لے لے کے آپ کو ان کے جلسوں پہ لے جاتے رہے, آپ جو جن کے زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے, پکڑے ان کے گریبانوں کو جا کے, ظالموں ہم نے تمہیں اس لیے ووٹ دے کے اسمبلیوں میں بھیجا تھا کہ تم اللہ ذو الجلال والاکرام کی شریعت کا یوں استہزاء کرو. آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ یہ کر سکتے ہیں. اپنے بچے کی نوکری کے لیے جاتے ہیں ایم این ایس ایم پی ایس کے پاس کے نہیں جاتے. بجلی کے میٹر کے لیے, گیس کا بل زیادہ آ گیا, گلی محلے کے مسئلے کے لیے اپنے مخالف فریق کو تھانے کی تحریک میں الجھانے کے لیے جاتے ہو, ان کے پاس کے نہیں جاتے. چند ہزار کا ریلیف لینا ہو تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں, شریعت کا مسئلہ ہو تو ہم ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ دعوت ہماری ذمہ داری ہے, سمجھانا ہمارا فرض منصبی ہے. اور میں اللہ کی قسم ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں یہ اتنا بڑا اجتماع جائے اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کے پاس کہ اگر اسمبلی میں یہ قانون پاس ہوا اور آپ نے اس کے حق میں ووٹ دیا تو آئندہ الیکشن میں ہمارے شہر میں پھر منہ نہ دکھانا. ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری صرف تھپا لگانا, ووٹ ڈالنا اور پھر تماشا دیکھتے رہنا. دنیا میں کیا ہو رہا ہے, پارلیمنٹیرین کیا کر رہے ہیں, ہم محض تماشا ہی ہیں. اللہ کے ہاں سوال ہوگا اور پکڑے جائیں گے ہمارے گریبان. کیا حیثیت تھی, کیا اوقات تھی تمہاری کہ تم آسمان سے اترنے والے قانون کی تبدیلی پہ خاموش رہے؟ کیوں 18 سال سے کم عمر بچے کو اسلام کی دعوت نہیں دی جا سکتی؟ مسئلہ سمجھو ذرا. یہ جو ہمیں لالی پاپ دیا جا رہا ہے نا, یہ امیچور ہوتے ہیں, یہ ذہنی طور پہ پختہ نہیں ہوتے. ہمارا تاریخی تعلق ان کے ساتھ ہے جنہوں نے 18 سال کی عمر میں کیسر روما پہ حملہ کیا تھا. ہمیں امیچور رکھا گیا, ہمیں ایک تصور دیا گیا, ابھی بچہ ہے. محلے بھر کی بیٹیاں اس بغیرت کی آوارگی سے تنگ ہیں اور ماں کہتی ابھی بچہ. زمانے بھر کی گندگی اس کے دماغ میں گھسی ہوئی ہے اور دین کے مسئلے میں ابھی یہ بچہ. ذمہ داری اس پہ نہیں ڈالنی. جاؤ جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. سیدنا معاذ بن افرا
رضی اللہ عنہ کتنی عمر تھی جب ابو جہل کے سینے پہ سوار ہو کے اس کی گردن کاٹی تھی؟ یہ جو امیچور ہونے والی بات ہے نا، جو قرآن مجید پڑھتا ہے، جس کے باپ نے 4 سال کی عمر میں اسے انگلی سے لگایا اور مسجد کا دروازہ دکھا دیا، جو 7 سال کی عمر میں باقاعدہ لا کے اپنے ساتھ صف میں کھڑا کرتا رہا، جو 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر پٹائی کرتا رہا، جس نے 12 سال کی عمر میں قرآن مجید کا اپنے بچے کو حافظ بنا دیا، جو فاتحہ کی حقیقت کو سمجھتا ہے، جو اخلاص کی تاثیر سے واقف ہے، جو بقرہ کی اہمیت کو جانتا ہے، وہ عمر کا 12 سال کا ہو یا 16 سال کا، وہ امیچور نہیں ہوتا۔ آپ کی تاریخ یہ ہے، صحیح البخاری میں ہے، عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میری عمر 6 یا 7 سال تھی کہ اہل قبیلہ نے مجھے اپنے خاندان کا امام بنا لیا تھا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی جب شہدائے غزوہ موتا کے انتقام کے لیے ایک جلیل القدر لشکر کے سالار بنائے گئے؟ یہ میچورٹی ہے جو اسلام عطا کرتا ہے، یہ احساس ذمہ داری ہے جو اسلام سونپتا ہے۔ ہمارا تاریخی تعلق ان ہیجروں سے نہیں ہے جو 35 سال کی عمر میں جا کے سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کرنے کے قابل ہوئے۔ آپ اس شجاعت اور مردانگی کے حامل ہیں، ان شاندار روایات کے امین ہیں۔ 17.5 سال کی عمر ہے اور عمر بن خطاب جس لشکر میں شامل ہیں اس کے سپہ سالار اسامہ بن زید کو مقرر کیا گیا۔ اور لڑائی کن سے؟ ان گدھوں سے نہیں جن کا سارا بھروسہ تیر و تفنگ پہ ہوتا ہے۔ کیسر روم سے، وقت کی سب سے بڑی عسکری قوت سے، اور لشکر کا سالار عمر کتنی؟ 17.5 سال۔ یہ میچورٹی آتی ہے دین پڑھنے سے، اور اسی سے خوف ہے، اصل میں اسی سے خوف ہے۔ یہ ہمارے پارلیمنٹیرین بیچارے، اللہ کی قسم انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کچھ۔ یہ پچھلی گورنمنٹ کی بات ہے، شریفوں کے خاندان کے ان کی حکومت کے آخری دن تھے، ایک پارلیمنٹ میں قانون پاس ہونے جا رہا تھا، تب میں ملا، بہت سارے پارلیمنٹیرینز تھے جنوبی پنجاب میں، اور میں نے ان سے جا کے پوچھا کہ یہ کیا قانون آپ نے مسودہ پڑھا؟ واللہ اس قائمہ کمیٹی کی مجلس، وہ قانون کی جو قائمہ کمیٹی، اس کا ایک سینئر ممبر ملتان شہر کا رکن قومی اسمبلی کہتا جی ہم کبھی نہیں پڑھتے، ہمارا جو لیڈر ہمیں کہہ دے ہم ویسے کر دیتے ہیں، سائن کرنے تو لیڈر کے کہنے پہ کر دیا، نہیں کرنے تو نہیں کرنے۔